عبادتیں اسی وقت فائدہ دیں گی جبکہ عبادتوں پر ملنے والے اجر کی ہم حفاظت کر سکیں۔ میں اس آیت کا پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اس کی تفسیر کروں گا تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے، کہ اللہ نے پہلے بھی معاملات کو بیان کیا، بعد میں بھی معاملات کو بیان کیا، اور بیچ میں بتا دیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ پیغام دے دیا کہ نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن نماز پر جو اجر ملا تھا اس کو باقی رکھنا ہے مشکل عمل ہے۔ انسان کے لیے شادی کرنا، نکاح کرنا آسان ہے اور نبھانا مشکل ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں، مبارکباد دے جاتے ہیں، لفافہ دے جاتے ہیں، ہار پہنا جاتے ہیں، بہت سارے جتن کرتے ہیں، لیکن سر تو میاں بیوی کو ہی لڑانا ہے۔ کیوں صاحب؟ کوئی دوسرا تھوڑی آئے گا نبھانے کے لیے۔ اسی طرح کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، مسلمان ہونا تو آسان ہے، لیکن مسلمان بن کر رہنا یہ مشکل عمل ہے۔ دن بھر محنت مزدوری کی اور شام کو 500 روپے لے کر آیا، وہ محنت مشکل نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ لیکن محنت کرنے والے کے لیے وہ آسان تھی۔ دن بھر مزدوری کرنا آسان ہے، لیکن وہ جو 500 روپے کمائے ہیں اس کو بچا کر رکھنا مشکل ہے۔ تو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ تو اجر و ثواب کو باقی رکھنا یہ مشکل کام ہے۔ اور مشکلیں کیا پیش آتی ہیں اس آیت کے شروع میں بھی بیان کر دیا اور بعد میں بھی بیان کر دیا۔ اور کتنی آیتیں ہیں؟ 286 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد سورہ آل عمران جس میں 200 آیتیں ہیں، گویا کہ 486 آیتیں، اور بیچ میں ایک چھوٹی سی آیت، پیچھے بھی معاملات آگے بھی معاملات، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ بتایا مفسرین نے کہ انسان کے معاملات اگر صحیح نہیں ہیں تو انسان کی عبادتوں کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، بزرگوں اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ دوسرا جمعہ ہے۔ رمضان کی شروعات جمعے سے ہوئی تھی، اور جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، سید الایام جمعے کو کہا گیا ہے۔
جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے کہ ساری مخلوقات اس دن سے ڈرتی رہتی ہے، اس لیے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ قیامت برپا فرمائیں گے، اور قیامت کا منظر تو بڑا ہولناک اور خطرناک منظر ہے، اس لیے ساری مخلوقات جمعے کے دن سے ڈرتی رہتی ہے، اور جمعے کے دن کے بے شمار فضائل ہیں۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہماری رمضان کی شروعات جمعے سے ہوئی ہے، مبارک دن سے مبارک مہینے کی شروعات ہوئی ہے۔ یوں مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں، لیکن اس مرتبہ انشاءاللہ مبارک مہینے میں 5 مبارک دن یعنی 5 جمعے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پورے مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر چیز کا ایک موسم ہوا کرتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آپ غور کریں دیکھیں، ہر چیز کا ایک موسم ہے، سردی کا موسم، گرمی کا موسم، بارش کا موسم، گیہوں چنوں کا موسم، سویابین کا موسم، دیگر اشیاء کے موسم۔ اسی طرح نیکیوں کا بھی ایک موسم ہے، ایک سیزن ہے، اور اس کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے فرمائے ہیں۔ پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، تیسرا حصہ آگ سے آزادی۔ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں اور سمندروں میں پھینکوا دیتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان کا دل گناہ کی طرف نہیں جاتا، گناہوں سے انسان بہت آسانی سے اور تھوڑی سی محنت سے بچ جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب گناہ نہیں کرے گا تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ یہ مطلب ہے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا کرنا آسان ہے، تھوڑی سی ہمت سے انسان بڑی بڑی نیکیاں کر لیتا ہے اور بڑے اجر و ثواب کو حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کی طرف سے روزانہ اعلان ہوتا ہے اس مہینے کے اندر کہ اے خیر کے طلبگار اٹھ اور خیر کی طرف بڑھ، اے بھلائی کے چاہنے والے اٹھ بھلائی کی طرف بڑھ۔ لہذا جو لوگ نیک ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، بھلائی کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ نیکیوں میں لگ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے سے کہا جاتا ہے شاباش تو نے بہت اچھا قرآن پڑھا، اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ، گویا کہ اللہ کی طرف سے شاباشی دی جاتی ہے۔ اسی طرح نفل نماز پڑھنے والوں کو بھی شاباشی دی جاتی ہے
تو ماشاء اللہ بہت اچھی نماز پڑھی، اور پڑھے جا اور پڑھے جا۔ ذکر کرنے والوں سے بھی کہا جاتا ہے اور ذکر کرے جا اور ذکر کرے جا۔ تو اللہ کی طرف سے وہ جو شاباشی ملتی ہے اس کی برکت سے انسان نیکیوں میں کثرت رکھتا ہے، بہت زیادہ اعمال کرتا ہے، بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور تھکتا نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے جنت کے دروازے کھلنے کہ نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہیں۔ اور اگر بزرگوں کے معمولات دیکھے جائیں تو بخوبی اندازہ ہو جائے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعی رمضان میں انسان کا عمل جو بڑھ رہا ہے، اچھائیاں جو بڑھ رہی ہیں، اس میں اللہ کی خصوصی مدد ہے۔ حضرت شیخ کے تعلق سے آپ بیتی میں لکھا ہے، حضرت شیخ سے مراد مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان سے ملنے ایک بہت بڑے بزرگ آئے جن کا نام تھا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی، جو مجلس احرار کے رئیس تھے۔ ملنے کے لیے آئے تو ان کے خادم نے بتایا، شیخ کے خادم نے بتایا کہ حضرت کا یہ جو معمول ہے رمضان کا، وہ بالکل لگا ہوا ہے، ان کو ذرا سی بھی فرصت نہیں ملتی، وہ ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں، صرف عبادات میں، معمولات میں، اوراد و وظائف میں وقت گزارتے ہیں۔ ظہر سے پہلے کا ٹائم تھا، انہوں نے اصرار کیا کہ میں تو ملنا چاہتا ہوں، مجھے ضروری کام ہے۔ تو ان کے خادم نے کہا، اس لیے کہ یہ بھی بڑے بزرگ تھے، کہ حضرت آپ خود چلے جائیے، کنڈی بجا لیجئے، اگر کھول دیں تو ملاقات کر لیجئے۔ تو انہوں نے کنڈی بجائی، دروازہ نہیں کھلا، بلکہ ایک آواز دے دی گئی کہ ابھی ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے، میں اپنے معمولات میں مشغول ہوں۔ خادم نے مشورہ دیا کہ ظہر کے بعد حضرت نماز کے لیے آئیں گے، راستے میں ملاقات کر لینا۔ ظہر کے لیے نکلے کمرے سے، یہ جو مولانا تھے حبیب الرحمن صاحب دھیان چوک گئے، اتنے میں حضرت مسجد میں تشریف لے گئے۔ اور حضرت کا معمول تھا کہ ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں ان میں 1.25 سپارہ قرآن شریف کا پڑھتے تھے، لمبی سنت ہوا کرتی تھی۔ سنت سے فارغ ہوئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر سنت میں مشغول ہو گئے، اور پھر آخر کی جو 4 رکعت ہیں، 2 سنت 2 نفل، اس میں بھی 1.25 سپارہ پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ جب تک یہ سنت پڑھتے ہیں میں دوسرے کام سے فارغ ہو جاؤں، ملاقات کر لیں۔ کہ دوسرے کام میں لگے، اتنے میں وہ سنت پڑھ کے پھر چلے گئے، پھر کمرے میں اپنے معمولات میں لگ گئے۔ عصر میں جو ہے دھیان رکھ کر ان کو پکڑ لیا کہ حضرت رمضان تو ہمارے یہاں بھی آتا ہے، لیکن ایسا نہیں آتا ہے بخار کی طرح کہ اتر ہی نہیں رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ رمضان تو ہم ایسے ہی گزارتے ہیں، نہ ہی ملاقات کرتے ہیں تو نہ ہی خطوں کا جواب دیتے ہیں، رمضان اللہ کا ہے، اللہ کو دے رکھا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی کے حالات ہیں، ان کو پڑھنے سے احساس ہوتا ہے اور یقین مضبوط ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے وہ یقیناً بالکل سچی اور پکی بات ہے۔ عام دنوں کے معمولات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پورے سال تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے، اور نفل نماز میں اس قدر اہتمام کرتے تھے، اتنی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ بعض حدیث میں تورمت قدماہ، کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔
تو بعض حدیث میں ہے کہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پیروں میں پھٹن ہو جایا کرتی، تشققت کے الفاظ ہیں کہ پیر پھٹنے لگتے تھے، اتنا لمبا قیام یہ عام دنوں میں تھا۔ اور رمضان میں تو آپ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، سب سے الگ تھلگ صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ اور 1 مہینے تو آپ نے پورے رمضان کا اعتکاف کیا، آپ کے ساتھ میں آپ کے کئی سارے ساتھیوں نے بھی اعتکاف کیا۔ پہلا عشرہ گزر گیا اعتکاف میں، دوسرا عشرہ گزر گیا اعتکاف میں، تو آپ کے ساتھیوں نے سوچا کہ اب شاید 2 عشرے گزر گئے ہیں، اب نبی اعتکاف سے اٹھ جائیں گے، تو انہوں نے اپنے بسترے گھر پہنچا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے باہر منہ نکالا اور فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اپنے بسترے واپس منگوا لیں، اس لیے کہ میں نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، دوسرے میں بھی اعتکاف کیا، اور میرے اعتکاف کا مقصد یہ تھا کہ مجھے شب قدر حاصل ہو جائے، لیکن اب مجھے بتا دیا گیا ہے کہ وہ رات جو تم تلاش کر رہے ہو اخیر عشرے میں ہے، اس لیے میں اب اخیر عشرے میں بھی اعتکاف کروں گا، سب لوگ اپنے بسترے منگوا لو، اعتکاف کرنا۔ تو اس طرح سے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اور پھر آپ ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور مقصد کیا تھا کہ شب قدر کی عبادت حاصل ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ کا اعتکاف کسی وجہ سے مجبوری میں چھوٹ گیا، تو آپ نے اس اعتکاف کی قضا فرمائی شوال کے مہینے میں، یعنی عید کے فوراً بعد۔ اور ہمارا معمول تو یہ ہے کہ اعتکاف میں تو بیٹھتے ہی نہیں، زبردستی کسی کو بٹھانا پڑتا ہے، نمازوں میں بھی کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، نہ کوئی بہت زیادہ اوراد و وظائف میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، وہی روٹین جو پورے سال کی تھی وہی رہتی ہے، بس تھوڑا سا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 20 نمازی کے 50 ہو جاتے ہیں، کچھ نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے بس، اور وہ بھی ویسے ہی جیسے پورے سال مغرب کی سنت نہیں پڑھتے تھے ویسے ہی بھاگے جا رہے ہیں، سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، عصر کی سنتیں نہیں پڑھتے تھے اب بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، عشاء کی 4 سنتیں نہیں پڑھتے تھے اب بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی اہتمام نظر نہیں آتا، وتر کے بعد 2 نفل ہیں نہیں پڑھتے تھے اب بھی نہیں پڑھ رہے، کوئی ہمارے معمولات میں فرق نہیں آیا، بس لوگوں میں اضافہ ہو گیا۔ دوستوں بزرگوں، یہ بہت بڑی ناقدری ہے اس مہینے کی، بہت بڑی ناقدری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی قضا کی، وہ چھوٹ گیا تھا، اس لیے علماء نے لکھا کہ اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ پوری بستی میں سے کم ایک شخص کا اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے، سنت علی الکفایہ ہے، اگر نہیں بیٹھے گا کوئی بھی تو پوری بستی گنہگار ہو، اور یہ بیٹھنا خوشی سے ہو، بشاشت سے ہو، بطور اجرت کے نہ ہو، بطور دباؤ کے نہ ہو، صرف رضائے الہی میں ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے ہو۔ اور اعتکاف مرد تو کرتے ہی ہیں اور کرنا چاہیے، مستورات میں بھی اس کا ماحول بنائیے، ایک کونے میں ایک کٹھیا میں بٹھا دیجئے مستورات کو، ہر گھر سے ایک مستورات تو بیٹھے کم سے کم، ماحول بنے عبادت کا۔ اعتکاف کے بڑے فضائل ہیں جو میں انشاءاللہ بیان کروں گا اعتکاف سے پہلے۔ 2 عشروں کا اعتکاف یہ سنت ہے، اور اخیر عشرے کا سنت مؤکدہ ہے۔ یہ سبق دیتی ہے ہمارے نبی کی زندگی ہم سب کو کہ عبادت میں کتنا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ رمضان گزرتا ہے تو لوگ
ٹوپیاں رکھ دیتے ہیں، کرتا پاجامہ جو سلوایا تھا وہ بند کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر یا تو کبھی جمعے میں نکلتا ہے یا پھر بقرہ عید پہ، گویا کہ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کپڑوں کو رکھ دو، جمعے کے دن پہنیں گے یا بقرہ عید پہ پہنیں گے یا پھر اگلے رمضان میں پہنیں گے، اپنی زندگی کا اتنا یقین رہتا ہے۔ حالانکہ زندگی تو ایسی دھوکے باز ہے کہ ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ایسی بے وفا ہے۔ سب سے بے اعتبار اور بے بھروسہ چیز ہے دنیا کی زندگی، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، کسی کی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور اسی دنیا سے ہم لوگ دل لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان نے ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غور کرو، پڑھو، سنو، تاکہ احساس پیدا ہو، عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ اور ہمارے بزرگوں نے نبی کی زندگی کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لائق بنایا، اتنی ہمتیں دیں کہ وہ اس نہج پر اگرچہ پورے نہیں اترے لیکن کوشش برابر کرتے رہے۔ یہ بھی کم نہیں ہے کہ دن بھر عبادت کر رہے ہیں، رات بھر عبادت کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور یہ عمل آپ کا 40 سال تک رہا، اور وجہ اس کی یہ رہی کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، کسی شخص کے منہ یہ بات سنی کہ صاحب وہ امام ابو حنیفہ جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جبکہ آپ کا یہ معمول نہیں تھا اس وقت۔ تو انہوں نے سوچا کہ لوگوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ میرا تو یہ معمول نہیں ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کے گمان کے مطابق کہ لوگوں کا گمان یہ ہے تو مجھے اس لائق بننا چاہیے، تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اور ہمارا معمول یہ ہے، ہماری عادتیں یہ ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب فلاں آدمی بہت نمازی ہے، تو اگرچہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے لیکن ٹوپی لگا کے ضرور بیٹھ جائیں گے کہ ہاں نماز پڑھ کے بیٹھ۔ یہ ناقدری ہے، اس کا احساس ہمیں نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا کی رنگ رلیوں میں ہم کھو چکے ہیں، جن کے لیے ہم کما رہے ہیں، جن کے لیے ہم تغدو کر رہے ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں لگا رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، اسی طرح ہمارے لیے ہمارے بڑوں نے لگائی تھی، ہمارے باپ داداؤں نے بھی ہماری اپنی جوانی دیوانی پوری صلاحیتیں ہمارے لیے لگا دی، قربان کر دی۔ ذرا غور کریں کہ ہم ان کو کتنا یاد کرتے ہیں، ذرا غور کریں کہ ہم اپنے بزرگوں کی قبر پہ کتنی مرتبہ گئے ہیں ان کے موت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، ہم نے کتنے قرآن پڑھ کے ان کو ثواب پہنچایا ہے۔ لوگ انتظار کرتے ہیں شب رات آئے گی تو ایک قرآن پڑھ کے پہنچا دیں گے، شب قدر آئے گی تو ایک قرآن پڑھ کے پہنچا دیں گے، تو کیا پتا کہ ہم شب قدر سے پہلے ہی چلے جائیں۔ تو جس طرح ہم نے اپنے بڑوں کو یا اپنے مرحومین کو بھلا دیا، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسل، ہمارے وارثین ہمیں بھی بھلا دیں گے۔ اس لیے اپنے اعمال خود کرو، اپنی آخرت کی تیاری خود کرو۔ اس لیے شاعر نے کہا، دنیا کی رنگ رلیوں پر نہ جا اے دل، دنیا کی رنگ رلیوں پر نہ جا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ آج سب آپ کے سچیتے ہیں، سب آپ کو جو ہے پیار سے بول رہے ہیں، سب آپ کے حامی ہونے کا دم بھر رہے ہیں، آپ سے محبت کا جو ہے بیان کر رہے ہیں، آپ کے چہیتے بن کر رہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کما رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ کے پاس پاور ہے، اس لیے سب آپ کو چاہ رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی زندگی دیکھ لو جو بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، جو اپنے وقت کے سورما تھے، جو اپنے زمانے کے پیشہ ور تھے، دولت مند تھے، ثروت والے تھے، طاقتور تھے، وہ بستر پہ لگ گئے، ان کی اولاد جو ان کو چہیتا کہتی، ان کی چہیتی تھی، ان کو محبت سے ابا کہہ کے بولتی تھی، اب بوڑھا کہہ کے بول رہی ہے۔ دیکھ لو ان شوہروں کو جو اپنی بیوی سے محبت کا دم بھرتے تھے، بستر پہ لگ گئی تو مرنے کی دعا کر رہے ہیں۔
دیکھ لو ان بیویوں کو جو شوہر سے محبت کا دم بھرتی تھی، شوہر جو ہے بیمار ہو گیا، کھٹیا سے لگ گیا تو اب دعا کر رہی ہے کب مر جائے، زبان سے نہیں کہہ رہی لیکن دل میں تو ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے دوستو، یہی حال سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی رنگ رلیاں ہیں جس میں انسان الجھ گیا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کی رنگ رلیوں پر نہ جا، یہ دل یہ خزاں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب ساون کا موسم آتا ہے تو پتے جھڑتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں اور کچھ بارش کے چھینٹے بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں جھولا جھولتے تھے، کوئی مستی کرتے تھے، کوئی گھومتے تھے، بڑا سہانا موسم لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ موسم بہت اچھا ہے۔ لیکن جو درخت ہوتے تھے وہ اس سے گلا کرتے تھے کہ لوگ تجھے کہتے ہیں کہ تو موسم بہار ہے، تو موسم بہار تھوڑی ہے، تو خزاں کا موسم ہے، تو ہمارے پتے جھڑانے آیا ہے، ہمیں ویران کرنے آیا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہی زندگی کی حقیقت ہے جن کے لیے ہم کما رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، صلاحیتیں لگا رہے ہیں، اور ہم اپنی آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے مرنے کے بعد وہ بھی اس راستے پر چلیں گے اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے۔ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا، لوگوں کے دلوں سے آخرت کی عظمت ختم ہو جائے گی، آخرت کی فکر ختم ہو جائے گی، اور بجائے اس کے کہ نبی کی امت آخرت کی تیاری میں زندگی گزارتی، لوگ دنیا میں لگ جائیں گے، فرعون کے قارون کے راستے پر لگ جائیں گے، اور اس طرح سے اپنی تباہی کا سامان خود تیار کر لیں گے۔ اور جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کا قہر وجود میں آ جاتا ہے، پھر اللہ کا غضب برستا ہے، اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جب غضب وجود میں آتا ہے، غصہ وجود میں آتا ہے، تو لعنتیں 7 پشتوں تک چلتی ہیں۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ رمضان کا مہینہ ملا، رحمت کا عشرہ ملا، ایک جمعہ گزر گیا، دوسرا جمعہ ہمیں ملا، ایک عشرے میں 2 جمعے ہمیں مل گئے، بڑی خوشی کی بات ہے، اور بھی رحمت کے عشرے میں، اس لیے خوب اللہ سے رحمت کو مانگو۔ حدیث پاک میں ہے اور حدیث قدسی میں ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک انسان گناہوں کو بھر دے، اس خلے کو گناہوں سے بھر دے، اور ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دے کہ اللہ گناہ ہو گئے ہیں، میں نے اپنی جان پر گناہ کر لیے ہیں، لیکن معاف تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، سچے دل سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو دوستو بزرگوں، ہماری دل کی آواز زبان تک آنے میں دیر لگے گی، ہمارے خیال کو دل تک آنے میں دیر لگے گی، یہ لب نہیں ہلیں گے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے رحمت کا عشرہ ہے اور ختم ہونے والا ہے۔ آج 8واں روزہ ہے، 9ویں تراویح ہوگی، کل 9واں روزہ ہوگا، 10ویں تراویح ہوگی، عشرہ ختم ہو جائے۔ ہم غور کریں اپنی زندگی پر کہ ہم نے اس رحمت کے عشرے سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ اس رحمت کے عشرے سے اگر فائدہ اٹھایا ہے تو شکر ادا کریں، اور اسی لیے محدثین نے شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو انسان رحمت کے عشرے کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی خوب اللہ سے رحمت کو مانگتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اپنے اعمال کو صحیح رکھتے ہیں، یعنی رحمت کا پورا حق ادا کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب انسان سارے اعمال کرے گا تو رحمت میں داخل ہوگا۔ مثال کے طور پر بیٹا باپ کی فرما برداری کرے تو باپ کو رحم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ماں کی فرما برداری کرے تو ماں کو رحم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر آپ کا غلام، آپ کا خادم آپ کی بات مانے تو آپ کو اس کے اوپر رحم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ایسے ہی جب ہم سارے کام انجام دیں گے تو اللہ کو رحم آئے گا، اللہ کی رحمت میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو اس شکر کی وجہ سے کہ ہم نے اعمال کو ادا کیا، اور قرآن میں ہے کہ جب بندے حق ادا کرتے ہیں نعمت کا، یعنی شکر کرتے ہیں، اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کا حق ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، تو پھر اس رحمت کو اللہ مغفرت میں بدل دے گا۔ جو رحمت کا حق ادا کرتے ہیں اللہ مغفرت سے نوازتا ہے، اور پھر یہ مغفرت تک نہیں دیتا بلکہ آخر رمضان میں جا کر آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، یہ جنتی ہے، لکھ دیا جاتا ہے، آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے محنتیں کرنا پڑتی ہیں، قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگانا پڑتا ہے۔ اس لیے صبح کا بھولا ہوا شام کو لوٹ آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، اس لیے توبہ کرو اللہ سے، رجوع کرو اللہ سے،
دنیا بڑی بے وفا ہے، دنیا والے بھی بے وفا ہیں، آج آپ کے ہیں کل کسی اور کے ہوں گے، اس لیے اپنے معاملات کو صحیح کرو۔ رمضان میں لوگ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں، نبی کا امتی کہہ رہے ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے جذبے تو یہ تھے کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو اور میرا روزہ ہو اور بڑی پیاس کی شدت ہو اور ایسی حالت میں کوئی دشمن مجھ پر وار کرے اور میں شہید ہو جاؤں قیامت کے، اور یہاں تک کہ شہید ہونے کے کرنے کے بعد میرے ناک کان کاٹ لے، میرا کلیجہ باہر نکال لے، اور جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو اللہ پوچھے کہ کیا لے کر آیا ہے، تو میں کہوں کہ اللہ روزے سے تھا، پیاس لگ رہی تھی، بڑی شدت کی گرمی تھی، دھوپ بہت تیز تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، اور میں تیرے راستے میں نکلا، یہاں تک کہ جان کا نذرانہ پیش کر دیا، یہاں تک کہ دشمن نے کان ناک بھی کاٹ لیے، کلیجہ نکال لیا، سب کچھ تیرے راستے میں لگا کر آیا۔ یہ جذبے تھے صحابہ کرام کے، وہ دعائیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ آج دوستوں بزرگوں، ہم صحابہ کے حامی ہیں، صحابہ کے نام، صحابہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن ان کے نقشے قدم پر نہیں چلتے۔ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن نبی کی سنتوں سے دور ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ ہمیں افسوس کرنا چاہیے اپنی زندگی پر کہ میں نے اتنی قیمتی زندگی کیسے گناہوں میں گزار دی۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں غیر اللہ کے حساب سے کیسے جی رہا ہوں؟ میری تو زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حساب سے گزرنا چاہیے۔ جب بندہ سچا ارادہ کر لیتا ہے تو اسباب پیدا کرنے والی ذات اس اللہ کی ہے۔ وہ تو سمندر میں راستے بنا دے، وہ تو آگ کو گلے گلزار بنا دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس ہمیں تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نے ہمتیں نہیں کی تو یاد رکھیے گا میری اس بات کو کہ ہماری نسلیں معاف نہیں کریں گی ہمیں۔ آج ہم جو ماحول بنا رہے ہیں یہ بہت غلط ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہماری نسل میں نماز نہیں پڑھے گی۔ اور میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، جن لوگوں کے گھروں میں لوگ جمعے کی نماز پڑھتے تھے، جن لوگوں کے گھروں میں صرف جمعے کی نماز پڑھتے تھے، آج ان کے گھروں میں لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے۔ یہ تجربات ہیں، آپ آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں ہیں اور بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں۔ اور جن لوگوں کے گھروں میں نمازیں پڑھتے تھے، آج وہ لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کسی کو جو ہے بے دینی کے اندر بھی نواز دیتا ہے، اور یہی تو اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ بنجر علاقوں میں، بالکل ان پڑھ علاقوں میں صحیح تھوڑی سی فکروں پر بڑے بڑے داعی پیدا کر دیتا ہے، بڑے بڑے مبلغین پیدا کر دیتا ہے، ایسے مصلحین پیدا کر دیتا ہے کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے، لیکن اس کے لیے ان کے بزرگوں میں سے کسی کی دعائیں ضرور ہوتی ہیں۔ ہمارے دادا صرف ناظرہ خواہ ہیں اور روزانہ 10 سپارے پڑھتے ہیں، ان کی برکت ہے اس قرآن کی کہ آج ان کے گھر میں ایک مفتی پیدا ہوا، اور اس سے پہلے ہماری نسلوں میں کوئی عالم نہیں، کوئی حافظ نہیں، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں۔ ایک انسان نے تھوڑی سی فکر کی اور 4 بھائیوں میں سے ایک بھی بھائی کے بچے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، صرف ہمارے گھر میں ہی پڑھے ہوئے ہیں سب۔ یہ بتا رہا ہوں میں کہ ایک انسان نے فکر کی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں کسی ایک کو چنتا ہے، اور پھر اس نے فکر کر لی تو پھر اللہ 7 نسلوں کے فیصلے کر دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے ہی جو ہے ہر چیز کی لائن بنتی ہے، ایک دم انسان ڈائریکٹ سطح پر نہیں آتا۔ آج ہم جو ماحول بنا رہے ہیں یہ ماحول بہت غلط بنا رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے جو ہے نماز میں مستی کرتے ہیں، آج ہمارے بچے جو ہے مسجد کا ادب و احترام نہیں کرتے، نمازیوں کا ادب و احترام نہیں کرتے، رمضان کا احترام ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم بڑے لوگ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ماحول اتنا غلط بنا رہے ہیں کہ آگے چل کے ہماری نسلوں کو پتہ ہی نہیں رہے گا کہ رمضان کیا ہے، تراویح کیا ہے، روزہ کیا ہے، اور مشکل کچھ بھی نہیں ہے، سب آسان ہے، ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے، 100 سال تک سوئے۔ خیال آ گیا تھا دل میں کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا۔
مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا، خیال آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلایا۔ اور جو گدھا تھا ان کا ساتھ میں، جو کھچر تھا جس پہ وہ سواری کیا کرتے تھے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، وہ مر گیا، سڑ گیا، ہڈیاں بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی۔ 100 سال بعد نیند کھلی تو دیکھا کہ گدھا ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہی ہڈیوں سے جو ہے اس کو زندہ کیا، سڑی ہوئی ہڈیوں سے زندہ کیا۔ پھر بعد میں ان کو پتا چلا کہ میں 100 سال سو چکا ہوں۔ اصحاب کہف کو اللہ نے 300 سال تک سلایا، 300 سال۔ تو ذرا غور کریے آپ کہ جو اللہ 100 سال سلا سکتا ہے، جو اللہ 300 سال تک سلا سکتا ہے، تو کیا انسان کی 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں نیند پوری نہیں کر سکتا؟ بس یقین کی ضرورت ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، فرعون کو اسی میں ڈبو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بنا دی۔ صحابہ کرام کے لیے مدین فتح کرنے گئے، راستے میں سمندر پڑ گیا تو سمندر کو جو ہے خشکی کی طرح پار کر گئے۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت کے عجائبات دکھائے یا نہیں دکھائے؟ یقین کی بنیاد پر دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اپنی قدرت یقین کی بنیاد پر دکھاتا ہے۔ آج ہم لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، آج ہم جو پریشان ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے، اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ہونے کے یقین کو بھلا دیا ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں بطور مذہب کے، لیکن اللہ سے جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ اور اعمال کے اعتبار سے ہم اتنا کمزور ہیں کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، دونوں رکھ رہے ہیں تو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو حج نہیں کر رہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ہمارے اندر ضرور ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کی دسیسہ کاریوں کو بیان کیا ہے، ان کی مکاریوں کو اور ان کی کمزوریوں کو بیان کیا ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر نصارہ کی جو ہے کمزوریوں کو بیان کیا ہے۔ اور یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایک چھوٹی سی آیت، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس سے پہلے معاملات کو بیان کیا، اور اس آیت کو بیان کرنے کے بعد پھر معاملات کو بیان کیا۔ آیت کے اندر پیغام دیا، حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ پوری آیت کی تفصیل ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے بھی معاملات، بعد میں بھی معاملات، اور یہ آیت ہے 286، یہ سورت ہے 286 آیتوں کی، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ عبادتیں اسی وقت فائدہ دیں گی جبکہ عبادتوں پر ملنے والے اجر کی ہم حفاظت کر سکیں۔ میں اس آیت کا پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اس کی تفسیر کروں گا تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے، کہ اللہ نے پہلے بھی معاملات کو بیان کیا، بعد میں بھی معاملات کو بیان کیا، اور بیچ میں بتا دیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ پیغام دے دیا کہ نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن نماز پر جو اجر ملا تھا اس کو باقی رکھنا یہ مشکل عمل ہے۔ انسان کے لیے شادی کرنا، نکاح کرنا آسان ہے اور نبھانا مشکل ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں، مبارکباد دے جاتے ہیں، لفافہ دے جاتے ہیں، ہار پہنا جاتے ہیں، بہت سارے جتن کرتے ہیں، لیکن سر تو میاں بیوی کو ہی لڑانا ہے، کیوں صاحب؟ کوئی دوسرا تھوڑی آئے گا نبھانے کے لیے۔ اسی طرح کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، مسلمان ہونا تو آسان ہے، لیکن مسلمان بن کر رہنا یہ مشکل عمل ہے۔ دن بھر محنت مزدوری کی اور شام کو 500 روپے لے کر آیا، وہ محنت مشکل نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟
لیکن محنت کرنے والے کے لیے وہ آسان تھی، دن بھر مزدوری کرنا آسان ہے، لیکن وہ جو 500 روپے کمائے ہیں اس کو بچا کر رکھنا مشکل ہے۔ تو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ تو اجر و ثواب کو باقی رکھنا یہ مشکل کام ہے، اور مشکلیں کیا پیش آتی ہیں اس آیت کے شروع میں بھی بیان کر دیا اور بعد میں بھی بیان کر دیا۔ اور کتنی آیتیں ہیں؟ 286 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد سورہ آل عمران جس میں 200 آیتیں ہیں، گویا کہ 486 آیتیں، اور بیچ میں ایک چھوٹی سی آیت، پیچھے بھی معاملات آگے بھی معاملات، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ بتایا مفسرین نے کہ انسان کے معاملات اگر صحیح نہیں ہیں تو انسان کی عبادتوں کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ ورثہ ان کا تقسیم ہوا تو 4 آنے ایک دور کے رشتہ دار کے حصے میں آئے تھے، وراثت کے 4 آنے ایک دور کے رشتہ دار کے حصے میں آئے تھے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے وہ 4 آنے، اس دور میں 4 آنے بہت ہوا کرتے تھے، آج کل تو 10 روپے بھی بھکاری پھینک دیتا ہے کہ 10 روپے میں چائے نہیں آتی۔ 4 آنے وہاں تک اس رشتہ دار تک پہنچانے کے لیے 8 آنے خرچہ کیے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو بڑی مشقت کا کام کیا، 4 آنے پہنچائے، 8 آنے خرچہ کیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر 1 روپیہ بھی خرچہ کرنا ہوتا تو میں کرتا اور یہ 4 آنے وہاں تک پہنچاتا، اس لیے کہ اگر یہ 4 آنے نہیں پہنچاتا تو میری زندگی میں جو میں نے مقبول نمازیں ہیں ان مقبول نمازوں میں سے 700 مقبول نمازیں اس آدمی کے کھاتے میں لکھ دی جاتی۔ کتنی؟ 700 مقبول نمازیں اس آدمی کے کھاتے میں لکھ دی جاتی جس کے 4 آنے تھے۔ تو میں نے دنیا کے 8 آنے خرچ کر کے میں نے اپنی 700 مقبول نمازوں کو بچایا۔ تو کیا پتہ چلا کہ معاملات کو صحیح رکھنا یہ عبادت میں مضبوطی کو لاتا ہے، اور اگر معاملات صحیح نہیں ہیں، کسی کی زمین دبا رکھی ہے، کسی کا دل دکھا رکھا ہے، یا کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر ہے ہم اس کو دے نہیں رہے ہیں، قرضہ لے لیا ہے نہیں دے رہے ہیں، زمین لے لی ہے لیکن نامے نہیں کروا رہے ہیں، کسی کا کچھ نہ کچھ ہم کھا رہے ہیں یا ہماری نسل کھا رہی ہے، تو خوب یاد رکھو کہ ہماری عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اس آیت کی تفسیر پڑھو، آپ کو احساس ہوگا۔ اس کی تفسیر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، پہلے بھی کہا، معاملات جب تک صحیح نہیں ہوں گے ہماری عبادتیں ہمیں فائدہ نہیں دیں گی۔ آج ہم عبادتیں کر رہے ہیں، پہلی صف میں بیٹھنے والے، بڑی بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے، لمبے لمبے جبے پہننے والے، سب نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے بھی ہوتے ہیں، دیندار سمجھے جانے والے، پڑھے لکھے سمجھے جانے والے، لیکن کئی بہن کو وراثت نہیں دی، کئی بیوی کا مہر نہیں دیا، کہیں کسی پر ظلمن کچھ لے لیا، کسی کے پیسے لیے تھے وہ دے کر بھول گیا، اس نے بھی نہیں دیے، کہیں نہ کوئی تھوڑا بہت فالٹ یہ انسان کو جو ہے برباد کر دے گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، صحابہ کرام کے مزاج کو سمجھو، کسی کی کوئی چیز ملتی تھی تو ہر سال جو ہے ساحلی علاقے پر چلے جاتے تھے جہاں سے حاجیوں کا قافلہ آتا تھا، اور ساری بندرگاہوں پر اعلان کراتے تھے کہ بھائی کسی کا کوئی سامان گرا ہو جو فلاں سن میں گرا تھا، اس سال گرا تھا، وہاں گرا تھا، اگر گرا ہو تو لے لے ہم سے، سالوں اعلان کیا کرتے تھے، اور وہ سامان اس کے مستحق تک پہنچاتے تھے۔ آج دوستو بزرگوں یہ ماحول بن گیا ہے کہ مجھے کچھ مل گیا تو اس کا حقدار میں ہی ہوں، میں نے اپنی کمرے میں رکھ لیا ہے، کچھ دنوں تک تو میں نے کہتا رہا کسی سے، اور پھر اس کے بعد سوچا کہ کوئی نہیں ملنے والا ہے، بس اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مسائل پوچھو اس کے، یہ چھوٹا سا حق ہے، یہ بڑی بڑی عبادتوں کو جو ہے ناکام کر دے گا۔ اور اگر انسان بچ کر چلے، اگرچہ تنگی کی زندگی ہو، غربت کی زندگی ہو، افلاس کی زندگی ہو، معاملات صحیح ہوں، آگے میں شب قدر سے پہلے بتاؤں گا کہ اتنی مبارک رات میں بھی 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی، اور وہ 4 لوگ کون ہوں گے؟ سارے وہ ہوں گے جو جن کے معاملات خراب ہوں گے۔ آج جو ہے ماں باپ بچوں سے ناراض ہیں، اس لیے کہ شادی ہو گئی،
ماں باپ نے جو ہے خون پسینہ ایک کر کے کمایا، بچوں کی شادی کر دی، اچھا رشتہ کر دیا، اب اولاد ماں باپ کو بھول گئی، بوڑھا کہہ رہے ہیں بوڑھی کہہ رہے ہیں، بڑھیا کے چکر میں لگ گئے، بوڑھا بوڑھی کو چھوڑ دیا، بیوی بڑھیا ہے اور ماں بڑھیا ہے۔ تو بھائیوں بڑھیا بھی جو ہے بڑھیا ہوگی، معاملات صحیح کرو، عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اپنی نسل کو ایک پیغام دو، رمضان کی عظمت ہر ایک کے دل میں بٹھا دو، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسل بے روزے سے نہ گھومے، بے نمازی نہ رہے۔ یہ پیغام ہے، ایسا بہت سارا ایک طوفان اندر ہے، لیکن پوری شریعت انسان کو آدھے گھنٹے میں بتا نہیں دیتا۔ رمضان میں میرا معمول ہے کہ میں 1 بجے آتا ہوں، لیکن ابھی 15 منٹ پہلے آ کے بیٹھا ہوں، کیوں؟ تاکہ ہمارے کسی بھائی کا فائدہ ہو جائے، کسی کے دل تک میں اپنی بات پہنچا سکوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل تک بات پہنچا دے۔ اگر پورے مجمع میں سے کچھ لوگ بھی سمجھ گئے تو میرا یہ بیان کافی ہے۔ انداز بیان کرتے بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو دوستو بزرگوں، عمل کرو اور عمل کا ماحول بناؤ۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم اس رب کے بندے ہیں جو اپنے غصے سے زیادہ رحمت کو پیش کرتا ہے، تو اس رحمت کا سہارا لے کر معافی مانگو اور ایک دوسرے کو معاف بھی کرو۔ ہم اللہ سے معافی مانگیں، معاف کر دے گا، لیکن جو ہم سے ناراض ہے یا ہم کسی سے ناراض ہیں، ہم بھی معاف کریں اور معافی مانگنے والے بھی بنیں، معاملہ صحیح کریں، ورنہ یہ رمضان، یہ روزے، تراویح سب یہیں رہ جائیں، کوئی کام نہیں آئے گا ہمارے۔ کام کب آئیں گے؟ کہ جب ہمارے معاملات بھی صحیح ہیں۔ تو معاملات صحیح کریں گے انشاءاللہ، ماحول بنائیں گے عبادتوں کا، بچوں کو بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا